کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے، کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے، جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا سٹرکٹ سٹینس نہیں لے رہے جس طرح سے لینا چاہیے، وہ بیانات نہیں آ رہے، وہ بلاول تو ان کو مودی کا یار بھی کہہ دیتے ہیں اکثر۔ دیکھیے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مودی کا تقریر تھا بلوچستان پہ 15 اگست پہ، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ جو مودی کے اور تقریریں ہیں کشمیر کے بارے میں ان کا جواب نہیں دیا۔ ایک رنگنگ کانڈیمنیشن مودی کا کہ یہ بیسکلی ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر کا آتھر ہے، یہ ایک مرڈرر ہے، قاتل ہے جو مسلمانوں کو قتل، یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو دوسرے لوگ دیتے ہیں اور جو صحیح ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا۔ تو میں نے بڑا سوچا، میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا، یہ وجہ کیا ہے؟ پاکستانی کو تو نیچرلی یہ آنا چاہیے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جدھر تک انڈین اور انڈین لیڈرز کے بارے میں۔ تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ مانے کہ کتنا ہے ان کا انویسٹمنٹ ٹاٹا انڈیا میں، کتنا ہے ان کا انویسٹمنٹ اور انڈسٹریز انڈیا میں؟ کیا یہ ہونا چاہیے ایک پرائم منسٹر یا اس کے بچوں یا ان کے کمپنیز کا انویسٹمنٹ انڈیا میں؟ ایک طرف سے اس سے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، دوسرے طرف سے پرائم منسٹر ہے پاکستان سے۔ مانے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سپوزنگ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ اور یہ صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ہمیں ضرورت پڑا ٹاٹا فیکٹریز کو بوم کرنے، کیا وہ بوم کریں گے نوئنگ کہ ان کے انویسٹمنٹس ادھر ہیں؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ all this thing must stop۔ کیا کیا جائے جی؟ بڑی سیدھی سادی بات ہے، جب کانشنس آپ کا کام نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں اور آپ خود نہیں ڈکلیئر کرتے، جب آپ ڈس انویسٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسا قانون ہونا چاہیے جو آپ کو پھر نکالتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ، یو ہیو اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہے۔ ایک دوسری بات میں اگر آپ کو کہوں کہ بار بار ہمارے سپہ سالار بھی برادر بھائی ملک کہتے ہیں افغانستان اور خاص طور کابل کے رژیم کو۔ مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کے بھائی ہیں، یہ ستیلے بھائی ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت آج ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ ٹیرر فائنانس کر رہے ہیں، وہ سیبوٹاج کر رہے ہیں، انفلٹریٹ کر رہے ہیں، ہر قسم کی چیز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ وہ بھائی کیسے رہے بھائی؟ تو خدا کے لیے آئی تھنک وی شوڈ ویک اپ۔ اور معاف کریے، آج میں کہتا ہوں دیر از اے گڈ طالبان اینڈ دیر از اے بیڈ طالبان۔ وہ بیڈ طالبان ہے جو ان سے پیسے لے کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں، اور جو نیشنلسٹ طالبان ہے جو لڑ رہی ہے یہ افغانستان کی آزادی کے لیے، دے آر دا گڈ طالبان۔ جی صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ جو ہلالی صاحب نے ابھی اینڈ پہ بات کی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے بارے میں، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے امریکہ کا بھی بیان آیا کہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دہشت گردی کے معاملے میں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہے، وہ تمام لوگوں پہ اسی طریقے سے آدمی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور ٹیررزم کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیررسٹ سے لڑ رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے لڑ رہا ہے، شاید ہی کوئی ملک اس طریقے سے لڑ سکے۔ دیکھیں، جن کو امریکہ برے طالبان کہتا ہے وہ افغانستان کے طالبان ہیں۔ افغانستان کے طالبان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کے جو رشتے ہیں، نظریاتی رشتے ہیں اور جہاد کے لحاظ سے جو رشتے ہیں وہ مجاہدین سے ملتے ہیں، ان کی قیادت ہے، تنظیمیں ہیں اور جو جہاد کے نیٹ ورکس ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ملتے ہیں۔ مجاہدین کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں رونلڈ ریگن اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا تھا، انگریزی میں انہوں نے کہا تھا، ظاہر ہے اردو تو نہیں بول سکتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو افغان مجاہدین ہیں دے آر دا مارل ایکویولنٹس آف دا فاؤنڈرز آف دا امریکن ریپبلک۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہمارے جو ملک کے بانی ہیں، اخلاقی لحاظ سے ان کے یہ برابر ہیں۔ وہ کیوں برابر ہیں کہ افغانستان کی آزادی کے لیے وہ اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی ہے، اپنا ملک تباہ کیا ہے، لیکن
افغان ہمیشہ بحر کی مداخلت کے خلاف لڑتے رہے ہیں. وہ روس کے خلاف لڑے, اس کو شکست دی. پھر امریکہ جنہوں نے ان کی حمایت کی, جو مجاہدین تھے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے جرأت مند لوگ ہیں اور انہوں نے تو کمال کر کے دکھایا ہے, انہی کو اب وہ کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں. برے طالبان اسی لیے ہو گئے کہ انہوں نے جا کے ان کے ملک کے اوپر وہ تباہی مچائی. اس تباہی کے نشانات آپ افغانستان کے دیہاتوں میں جائیں, صوبوں میں جائیں, کہ کوئی ویڈنگ سیریمنی ہے, کہیں پہ فیونرل ہے, کہیں پہ مسجد ہے, گھر ہے, تباہی مچا دی ہے. تو اس کے خلاف اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ برے طالبان ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس لیے کہیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک افغانستان کے طالبان کو امریکہ کی قیادت نے دہشت گرد تنظیم کے طور پہ نہیں اعلان کیا. ان کو وہ نہیں کہتے وہ دہشت گرد ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو طالبان افغانستان کے اندر ہے, لالی صاحب کی میں تائید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اس وقت وہاں پہ ملک کے اندر ایک ایسا حکمران طبقہ جو وار لارڈز ہیں, جن کے ہاتھ افغانستان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, لیکن امریکہ نے ان کو ایک ایسا لبادہ پہنا دیا ہے کہ یہ افغانستان کے بانی ہیں, افغانستان کے رہنما. ڈاکٹر صاحب وہ والی بات ہوئی نا, مفاد بدل گئی, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہی طالبان سے بات کرنے پہ تیار بھی ہے امریکہ. وہ قطر کے اندر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان سے بھی بارہا کہتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کیٹر تو کر رہا ہے, دہشت گردی کو کیٹر بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ان کو پسند نہیں آ رہا کہ خطے کے اندر امن کس طریقے سے ہو رہا ہے, پاکستان دہشت گردی سے کیسے لڑ رہا ہے, وہ بیج جو دہشت گردی کا بھارت نے پاکستان میں بویا وہ ختم کیسے ہوتا جا رہا ہے, وہ تراور درخت کیوں نہیں بن پایا, وہ بڑا کیوں نہیں ہو پایا. لیکن جہاں دہشت گردی کی بات کریں, ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی فنڈنگ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, چاہے وہ دشمن ممالک کی طرف سے فنڈنگ ہو یا بہت سارے ایسے ممالک کی طرف سے جو کہ دوست کا لبادہ اوڑے ہوئے. غیر ملکی فنڈنگ لینے والی 3000 سے زائد NGOs کو بند کر دیا گیا ہے, وزارت داخلہ نے بند کی ہے. 1965 کی جنگ ہارنے کے باوجود بھی کل سٹپٹا گئے اور LOC کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دی. اس اشتعال انگیزی کے نتیجے میں ہمارے یہاں سے بھی جواب گیا, اور جواب تو پھر جاتے ہوئے پھر توپیں تو بند ہو ہی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے بھارت کے ساتھ کہ امن کے راستے پر آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, دوستی کا ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے, اور اوپر سے یہاں جاسوس بھیجے جاتے ہیں پاکستان کے اندر تاکہ وہ انریسٹ کریٹ کر سکے. امن کا صرف ایک واحد راستہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا سپہ سالار نے کل. وہ یہ کہا کہ جب تک کہ ایک توازن نہ ہو کسی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا, اور توازن کے لیے ہم نے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا, اب آج اللہ کے فضل سے ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے اپنے ذرائع کو اندر سے ہم نے اس کو ترقی دی ہے, ترویج دی ہے, ایک معاشرہ دیا بنایا ہے, ایک ریاست بنائی ہے جس کی کہ کوئی مثال نہیں ملتی. 70 سال کے اندر اتنا مضبوط اندر سے اور اتنا ایک جو جڑت ہے معاشرے کے اندر آپ پیدا کر لیں, ایک مارکیٹ بنا لیں, ایک قانون بھی بنا لیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہے. اور 70 سال کے قریب پاکستان ہو رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ, تو اس سے ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا. لیکن جو چیز ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم نے ایک خطے میں توازن پیدا کر لیا ہے, کیونکہ جس قسم کے ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو تاریخی مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ, یا ان کے رہنماؤں کی جو ایک ذہنیت ہمیشہ پاکستان کی طرف رہی ہے, اس کے نتیجے میں تو ہم نے ایک توازن قائم رکھا. توازن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا کچھ ہندوستان کے پاس عسکری طاقت ہے ہمارے پاس بھی وہی ہونی چاہیے. ہماری جو ایک تعریف ہے توازن کی وہ یہ ہے کہ ہم اتنا استعداد ضرور رکھیں, اتنا مستعد ہوں, اتنا ہمارے پاس طاقت ہو کہ ہندوستان ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کرے. اس نے شب خون مارا تھا 1965 کے سپٹمبر میں, لیکن اس کا ہم نے قوم نے جو ایک جواب دیا, اس کی پھر بھی سال پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی اور دنیا میں نہیں ملتی کہ ساری قوم اکٹھے ہو گئی. ایک اتنا بڑی موبلائزیشن ہے معاشرے کی, ایک قومیت پسندی پیدا ہوئی, وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ. آج بھی جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اس سے پھر ہماری محبت بھی پاکستان سے, اور پھر جو ہمارے شہداء ہیں ان کے خاندان ہیں ان کے ساتھ وابستگی, اور جو فوج کا پاکستان میں دفاع کرنے کے لحاظ سے کردار رہا ہے, اس پر ہمیں فخر کرتے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے.
वैसे भी यौम फ़िज़ाइया और यौम फ़िज़ाइया के मौके पर फ़िज़ाइया के एम आलम साहब ने जिस तरीके से रिकॉर्ड कायम किया था, 5 लड़ाका हथियार इंडिया के गिरा दिए थे, ये आज़म होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एम्यूनेशन नहीं होता। हिलाली साहब की तरफ भी मैं जाऊंगी, लेकिन